آرام سے بات کرو اور اب تم بولو میں سنوں گا. اچھا بہتر. پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی اعتراضات دیوبندیت کے خلاف ہیں یا حنفیت کے خلاف ہیں؟ نہیں دیوبندیت پہ ہیں. دیوبندیت پہ. ہاں تو پھر جب بات شروع ہو جائے گی گروپ میں تو آپ دیوبندیت کے خلاف حنفیت کی کتابیں تو نہیں پیش کرو گے؟ پہلے بات سن لے ایک. اب اس پہ میں جواب دوں؟ میں آپ نہیں. پہلے جواب دوں نا بھائی. بات سن لے. آپ سید مودودی کی جس عبارت پر اعتراض کر رہے ہیں وہ حنفی علماء نے لکھا ہے تو ہم حنفی پہ عبارت نہیں پیش کریں گے؟ ابھی بات تو سنو نا یار. میں نے جواب دیا ہے تمہیں. آپ میری بات سنو. ہاں اگر حنفی علماء نے لکھا ہے ہاں تو وہی سید مودودی نے لکھا. ہاں بولو. اگر حنفی دیکھو بات سنو نا. بولو. ہاں اگر وہ کتاب علماء دیوبند کے زمانے سے پہلے سے لکھی ہوئی ہے جی تو پھر وہ اعتراض علماء دیوبند سے بنتا ہے. اب بات سن لے. علماء دیوبند نے جس کتاب پہ فتویٰ لگایا سید مودودی پہ جس عبارت پہ وہ عبارت اناف نے پہلے لکھی ہوئی ہے تو ان چولوں کو پہلے اناف میں فتویٰ لگانا چاہیے یا مولانا مودودی کی عبارت پہ؟ تو ٹھیک ہے یہ تو آ جائے گا نا. یہ تو پھر نہیں پہلے اب تمہاری میں نے بات سنی ہے. ذرا بات سن لینا. جی یعنی جو بندی تعریف کریں گے کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی تو بندی تو نہیں کریں گے نا. یہ تو دو نمبری اور بے غیرتی ہے کہ جو وہ بات جو اناف نے لکھی ہے اپنی کتابوں میں وہی بات سید مودودی نے کی تو سید مودودی گستاخ ہو گیا لیکن اناف وہ معتبر ہے. ابھی بات سنو جواب دوں. ہاں دو. ہاں بات یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو گروپ یا عنوانات لکھے ہیں وہ اس لیے لکھے ہیں کہ علماء دیوبند نے جو عنوان کو چھوڑ دو. وہ ویسے ہی لکھا ہوا ہے. عنوان کو چھوڑ دو. عنوان پہ نہ جاؤ. وہ میرا عنوان جو دوسرے گروپ کا ہے کانگریسیت رافضیت ناسبیت فتنے. اب اس سے کیا تعلق ہے مناظرے سے؟ پر مناظرہ ہوتا ہے. چلو سنو ابھی دوسرا بات سنو. حنفیت کی طرف سے آپ کو جواب دیا جائے گا اس کتاب کا. مجھے اب بات سمجھ نہیں آتی. تم حنفی نہیں ہو. ماتریدی حنفی نہیں ہو. حنفی ماتریدی نہیں ہو. میں بات تو سنو نا. ہاں میری بات سنو. ہاں جو بات حنفیت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے علماء دیوبند کے زمانے سے پہلے ہاں ٹھیک ہے نا جی ان کی طرف سے آپ کو جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. وہ جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح طریقے سے دیا جائے گا. اب میرا جواب اس پہ یہ ہے. سادہ سی بات سن لو ثناء اللہ اور کان کھول کے سن لو. تم جس عبارت پہ فتویٰ لگاؤ گے سید مودودی پہ وہ عبارت اگر دیوبندی نے لکھی ہو تو وہ رد ہے. وہ اگر اناف نے لکھی ہے ان کے ائمہ نے تب بھی وہ اعتراض آپ کا رد ہوگا. اب سمجھ آ گئی؟ اچھا بات سنو. مجھے جواب نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں رد ہے. جب وہ موطا امام محمد نے سیدنا معاویہ کی طرف امام محمد نے نسبت کر دی بدعت کی تو بات سنو نا یار. بات تو سنو نا. ہاں جو عبارت مودودی نے لکھا ہے ہاں اگر وہ عبارت علماء دیوبند نے لکھی ہو جی بعینی ان الفاظ سے. الفاظ کی بات نہیں ہوتی مفہوم کی بات ہوتی ہے. یہ یہودیوں والا کام ہے. یہ لفظ دکھا دو. وہ نہیں یہ بات غلط کر رہے ہو. یہ دو نمبری کسی ہو. تم جس سکول میں پڑھ رہے ہو میں اس سکول کا ہیڈ ماسٹر رہا ہوں. ثناء اللہ بات تو سنو. ہاں یہ کام نہیں ہوگا. یہ لفظ دکھا دو. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. بات اصول کی کرو. بات تو سنو یار. ہاں کرو آپ. بات سنو. اب میں بدعت والی لفظ پر اعتراض اٹھا رہا ہوں نا. ہاں بالفرض والمحال. تم کر رہے ہو بدعت کی نسبت یعنی سیدنا معاویہ کی طرف بدعت. بات تو سنو. میں نے بات پوری نہیں کی. ہاں آپ کرتے ہو. ہاں کرو. بالفرض والمحال میں بدعت کے لفظ پر اعتراض اٹھا رہا ہوں. بدعت کے لفظ پر بالفرض والمحال یعنی مودودی کی کتاب میں سے کوئی ایک عبارت میں اٹھا رہا ہوں. اس عبارت میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے بدعت کا لفظ لکھا ہوا ہے یا کوئی گالی لکھی ہے کوئی اور بات لکھی ہے. میں اس پر اعتراض اٹھا رہا ہوں نا. ٹھیک ہے. جب میں اس پر اعتراض اٹھا رہا ہوں مفہوم کے لحاظ سے وہی الفاظ یا
الفاظ اور معنی کے لحاظ سے وہی الفاظ علماء دیوبند کی کتابوں میں موجود ہو. یا اناف کی احناف کی بات مت کرو. نہیں احناف کی بات بعد میں نہیں، پھر کرتے ہیں. چلے جاؤ، پہلی بات پھر سنو. چلے جاؤ، پھر چلے جاؤ، بات نہیں کرنے کی. تم لگتے ہو تو میں نے تمہیں اب تمہاری گردن پہ ہاتھ اس لیے رکھا ہوا ہے. سید مدودی نے کچھ ایسا لکھا ہی نہیں جو حنفی اور دیوبندیوں نے نہ لکھا ہو. کل دیکھو میری بات سنو. ہم اس کتاب کی پابند ہوں گے جواب دینے کی جو کتاب علماء دیوبند نے لکھی ہو. یاد رکھو یہ ایک شرط ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کل حملی کی کتاب سے اعتراض پیش کریں گے. نہیں، وہ والا سنت ہے نا. بات سن لو اب میری، تم نے اتنی باتیں کی، اب میری بات سن لے. اب میری بات سن، میں نے تمہاری باتیں سنی، اب بات سن. بھائی حملی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، میں اعتراض جب سید مدودی کی آپ نے ایک عبارت پہ آپ نے اعتراض کیا کہ انہوں نے بدعت کی نسبت سیدنا معاویہ کی طرف کی. اصل اعتراض یہ ہے، اصول کی بات یہ ہے کہ سید، نہیں اصل اعتراض یہ نہیں ہے. میرے اعتراض سن لو. ہاں اعتراض کیا ہے؟ اعتراض سنو. میں نے بدعت کا لفظ منسوخ مجھے میرا پہلا سوال سن لو نا، میرا سوال سن لو. یعنی میں تم سے پوچھ، میں تم سے پوچھ، میں اپنی اعتراض کی وضاحت کر رہا ہوں. ہاں کرو. میرا اعتراض یہ ہے کہ مودودی نے بدعت مکروہی، بدعت سیئہ کا نسبت کیا ہے معاویہ رضی اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، یہ میرا اعتراض ہے. اب بات سن لے. اب میں جواب دوں. یعنی عام بدعت کا ویسے کوئی کہے کہ حضرت معاویہ نے یہ بدعت شروع کی جبکہ حدیث اس کی خلاف ہے تو وہ جائز ہے؟ جواب نہ دو، اپنی طرف سے بات کرو. میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں. میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ پہلا تمہارا اعتراض یعنی یہ ہے کہ سید مدودی اگر صرف کہتا ہے کہ انہوں نے یہ بدعت کی ہے تو پھر ٹھیک ہے. حضرت معاویہ نے فلاں کام حدیث کے خلاف کیا ہے جو کہ بدعت ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس نے صاحب کہا ہے کہ یہ مکروہ بدعت شروع کی اس لیے تو ہی نہیں. یہ تمہارا اعتراض ہے. میرا اعتراض یہ ہے کہ مودودی نے بدعت سیئہ کا نسبت معاویہ رضی اللہ کی طرف کیا ہے. تمہارا اعتراض یہ ہے کہ بدعت سیئات کا جو نسبت ہے وہ سیدنا معاویہ کی طرف سید مدودی نے کی ہے نہیں کی، وہ تو دکھاؤ گے نا تم. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ویسے ہی سیدنا معاویہ نے یہ بدعت شروع کی جبکہ اس کے مقابل صحیح حدیث موجود تھی، تو ابو بکر کا قول اور عمر اور عثمان علی کا تھا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے ٹھیک کیا ہے. سیدنا معاویہ کی طرف بدعت کی نسبت حدیث کے مقابلے کی جا سکتی ہے، لیکن بدعت وہ کیا سیئات کہہ رہے وہ نہیں کرنی چاہیے. یہ اعتراض ہے تمہارا؟ میرا اعتراض یہ ہے کہ بدعت سیئہ کا نسبت معاویہ رضی اللہ کی طرف کیا ہے مودودی. تو دوسری بدعت کرنا جائز ہے. ابھی میری بات سنو نا. ہاں اصل میں ثناء اللہ بات سن لے. آپ نے بات بتائی کہ وہ معاویہ رضی اللہ جو دوسرا بدعت کیا وہ نہیں، یہاں پر اصول کی بات ہو رہی ہے. چھوڑ دو، میں نے اصول کی بات کی ہے. اصول بات کر لے، مناظرہ بعد میں کرتے ہیں. آپ نے بات کی نا، اصول کی بات کر رہا ہوں. وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ معاویہ رضی اللہ کا یہ فیصلہ حدیث مشہور کے خلاف ہے. یہ نہیں لکھا ہے کہ حدیث کے خلاف. نہیں، وہ چھوڑ دینا، وہ تو سامنے آئے گا نا حدیث مشہور کے خلاف ہے یا نہیں ہے. وہ تو وہ ابھی بات پر آ گئے نا. بات پر آ گئے. کیا مطلب؟ کیا ابھی بات سنو. بات یہ کہ میں عشاء کی نماز کے بعد ترجمہ کرا رہا ہوں. ترجمے کرنے کے بعد میں انشاءاللہ جب گھر پہنچ جاؤں تو پھر میں آپ کو میسج کروں گا یا کال کروں گا. کتنے بجے بھائی؟ ٹائم بتا دو. 8 بجے تک تقریباً میرا ترجمہ. بھائی میری ایک بات سن لو ثناء اللہ، میں 9:30 میکسیمم ہوتا ہے میں سو جاتا ہوں. بہت کم میں جاگتا ہوں 9:30 کے بعد. میں صبح 5 کے بعد تم کہو گے یا 4 کے بعد بھی کہو گے میرا دوں گا. 9 کے بعد پھر 1 گھنٹہ سے گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے؟ حضرت صبح میری کلاس سے ہوتے ہیں نا، میں فارغ نہیں. چل نہیں، نماز سے پہلے، اور نماز سے پہلے فجر کی نماز سے پہلے 1 گھنٹہ اٹھ جانا نا. میں تو ویسے اٹھتا ہوں، میں تو مطالعہ کر رہا ہوں کتابوں کا. میں تو اٹھتا ہوں تو اس وقت گفتگو کر لیں گے. میں 4:30-5 بجے اٹھ جاتا ہوں. میں ہر روز اٹھتا ہوں، یہ بات نہیں ہے. لیکن بات سنو آپ. چلو 8 بجے آ جانا. 8 سے 9 1 گھنٹہ گفتگو ہوگی اسی مسئلے پہ. اسی مسئلے پر بات. لیکن ایک بات یاد رکھو، میں ادھر شرط بتاؤں گا، ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. کیا؟
کہ بات یہ کہ آپ نے ایک کتاب پیش کرنی اور ہے، میں نے ایک کتاب اللہ پہلے اس کے جواب ایک بات سن لے بھائی، ایک بات سن لے، بنیادی بات، سید مودودی رحمہ اللہ اہل سنت ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے، ہم اسے امام سمجھتے ہیں اہل سنت کا، اور ہم شافی، مالکی، حنبلی تمام اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ تمام ائمہ کو اہل سنت سمجھتے ہیں۔ آپ جس عبارت پر اعتراض کریں گے وہ عبارت امام شافی کی مسلک کی ہو، وہ کسی کی ہو، وہ ہماری دلیل ہے، یا تو فتویٰ لگائیں کہ وہ بھی اگر امام شافی اس لکھنے کے بعد وہ گستاخ نہیں ہوئی ہے یا مالکی گستاخ نہیں ہوئی ہے تو سید مودودی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سادہ سی بات، یہ ذہن میں رکھ لو، سادہ سی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول یاد رکھنا، یہ اصول نہ کہ دیوبندیوں نے لکھی ہے، دیوبندیوں نے نہیں لکھی، ہم ذمہ دار، یا تم برات کا اعلان کر دو تو کہ ہم حنفیت پہ 4 لفظ بھیجتے ہیں، آج کے بعد ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، پھر تمہارا اعتراض ٹھیک ہوگا، پھر ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ ہو گیا۔ ابھی میری بات سنو، ہاں میری بات سنو، جب آپ کسی عبارت پر اعتراض اٹھاؤ گے وہ کتاب آپ علماء دیوبند کی پیش کرو گے، نہیں، حنفیت کی نہیں۔ او بھائی جب اعتراض کروں گا پھر تو دیوبندی کی کروں گا نا، وہ پھر تو ٹھیک ہے، جب ہماری لیکن ہاں اعتراض دیوبندی کی عبارت پہ ہوگا، لیکن جب تم جماعت سید مودودی کی کسی عبارت پہ اعتراض کرو گے تو وہ عبارت، وہ مفہوم، یعنی اس عبارت کا وہ مفہوم، وہ مسلک، وہ اصول کسی اہل سنت کے 4 ائمہ میں سے کسی نے لکھا ہو یا کسی اور امام 4 کے علاوہ بھی وہ موقول ہو تو وہ فتویٰ نہیں لگے گا، یہ یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، ابھی بات سنو، یہ سمجھ آ گئی تمہیں؟ سمجھ آ گئی بات سنو۔ یعنی اہل سنت جتنے ہیں، شیعہ نہیں، شیعہ ہوگا تو تم فتویٰ لگاؤ گے، یعنی مالکی امام، میں پہلے پھر میں دہرا لوں تاکہ یاد ہو جائے، امام مالک، شافی، حنبلی اور حنفی، 4 ائمہ اور 4 مسالک اور فقہ کے اندر وہ عبارت اگر موجود ہو جس پر تم فتویٰ لگا رہے ہو تو تمہارا فتویٰ ساقط ہوگا۔ بات تو سنو نا، ہاں بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کی بات تو کرتا مت، شیعہ تو کافر ہے، ہاں ٹھیک ہے، کافر۔ اس کی بات کرتا میں صرف امام ابو حنیفہ، امام شافی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ، ان 4 ائمہ نہیں 4 کے علاوہ اور بھی اہل سنت امام ہیں، امام اوزاعی ہے اور بہت سارے امام ہیں، اس لیے یہ نہ کہنا کہ 4 تک کسی اہل سنت جن کی امامت مسلمہ ہے اہل سنت کے ہاں ان کے قول پیش کیے جا سکتے ہیں۔ بات سنو ابھی، ہاں آپ جو عبارت پیش کر رہے ہو، میں آپ بالفرض میں مودودی کی عبارت پیش کیا، آپ اس کے خلاف عبارت کوئی اور پیش کر رہے ہو نا، تو آپ وہی مسئلہ پیش کرو گے جو مسئلہ مودودی نے لکھا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مودودی نے وہ امام زہری کا قول نقل کر کے بدعت کا نسبت کیا ہے نا، مسلمان اور کافر کا، تو اسی مسئلے میں آپ وہی مفہوم پیش کرو، کوئی اور مسئلے میں نہیں۔ یہ کہ اصل یہ اب بات سن لے، اس کا جواب میں دیتا ہوں، اس کا جواب بات سنو شہزاد بھائی، سنتے ہو؟ یار جلدی بولو نا، میں اس لیے رک گیا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی مسئلے کا، اسی مفہوم کا عبارت پیش کرو گے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ مسئلہ کوئی اور ہو، بات کوئی اور ہو، ان کی بالکل مخالف ہو، وہ عبارت آپ اب سنو کہ جواب، میری باری ہے، جواب سن لو۔ یہ تم اصل جو مسئلہ ہے بدعت کی نسبت کا، اگر امام زہری کا قول پیش کر کے وہ کہتا ہے کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان کے دور میں یہ کام ہوتا تھا اور سیدنا معاویہ نے اس کام کو ختم کر کے دوبارہ شروع کیا، دوسرا کام شروع کیا اس کے خلاف، یعنی کافر کا وارث مسلمان کو بنا دیا، اور عمر بن عبدالعزیز نے واپس سنت کی طرف لوٹا دیا۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ اعتراض تمہارا یہ ہے اس پر کہ انہوں نے سیدنا معاویہ کی طرف بدعت کی نسبت کی۔ اصل اعتراض یہ ہے نا، اصل اعتراض تو یہ ہے، اگر وہ کہتے کہ سیدنا معاویہ نے یہ کام غلط کیا تو تمہارا تو اعتراض ہی نہیں تھا۔ تو بدعت کی نسبت دوسروں نے کی بات، اب تم نے تمہاری سنی، اب تم نہیں سن رہے، اب تم نہیں سن رہے۔ بات یہ ہے کہ بدعت کی نسبت جب تم نے، اصل اعتراض تمہارا بدعت کی نسبت کرنے پر ہے نا، تو بدعت کی نسبت جب تم نے کر دی تو جب اصل دوسرے ائمہ نے کیے تو سید مودودی پر اعتراض کیوں ہوگا؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ بدعت پر اعتراض نہیں ہے نا، بدعت کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں کس پر اعتراض ہے؟
मैं ये कह रहा हूँ कि बिदअत सय्यआ पर इतराज है। वो लफ्ज दिखा देना तो बात हो जाएगी कि बिदअत सय्यात क्या है और हदीस के मुकाबले में बिदअत क्या है, वो सामने बात होती रहेगी। लेकिन ये कहना कि उसी मसले में ये बात तुमने गलत की है। हाँ, वो इबारत में पेश करूंगा कि हाँ। निहायत मकरूह लफ्ज लिखा है। वो गाली वाली जगह पे कहा है, उसका मैं दिखा दूंगा तुम्हें। मकरूह बिदअत क्या होती है और दूसरी बिदअत क्या होती है, वो मैं दिखा दूंगा कि अनाफ ने। बात सुन ले ना, बात सुन ले। तुमने मकरूह बिदअत कहा है ना, हदीस के मुकाबले जो दूसरी बिदअत लिखी है ना अनाफ ने, ये इसके क्या नाम है, अनवार, यार नाम ही भूल गया उसका, वो जो तुम्हारी फिक्र की किताब है ना, उसके अंदर तो जो लिखा हुआ है वो तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन घुस जाएगी कि कौन सी बिदअत लिखी है उन्होंने। तो इसलिए है नहीं, शरल वकाया नहीं है, बहारुल अनवार की क्या नाम है, उसका नाम ही जेहन से निकल गया। और शरल वकाया नहीं है यार, एक और किताब कल मैंने दी है उसको, वो तुम्हारी जबान पे आएगा भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो लफ्ज है वो तुम्हारे पांव से, उसमें इमाम शाफी के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि जहलो वाला फतवा दिया उन्होंने। बहरहाल चल, अब बात खत्म होगी, 9 बजे बात होगी। अल्लाह हाफिज, नमाज का टाइम है। नूरुल अनवार है, नूरुल अनवार। तो वो मैं दिखा दूंगा तुम्हें, जरा टाइम आने दो। अब ये तय हो गई कि बात ये नहीं कि उस मसले में, असल बात असूल की है, बिदत की निस्बत की है। वो बिदत की निस्बत अनाफ ने या किसी और इमाम ने की है आले सुन्नत के, तुम्हारा इतराज बातिल होगा, खत्म हो जाएगा। बाकी बात बाद में होगी। 17 मिनट हो गया, अल्लाह हाफिज। एक मिनट बात सुनो ना, एक मिनट बात सुनो जरा जल्दी करो, नमाज का टाइम है। इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह की जो रिवायत मौदूदी ने, वो देखें यार, वो बाद में देखेंगे ना, आमने सामने आएंगे तो। मैंने यहाँ असूल तय कर रहे हैं। मैं आपको आपकी अपनी मुद्दा 1 मिनट में वजाहत कर रहा हूँ ना, उस बात को सुनो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मौदूदी ने जो इबारत लिखी है इमाम ज़ुहरी की रिवायत से, मौदूदी ने उस इबारत की तर्जुमा किया है या अपने तरफ से कुछ। ये तुम अगर पढ़ लेते ना, ये अगर तुम पढ़ लेते तो तुम्हें समझ आ जाती। मौलाना मदूदी मफहूम लिखते हैं, मौलाना मदूदी तर्जमा नहीं लिखते। मौलाना मदूदी नीचे इकट्ठे 4 हवाले देके उसका मफहूम लिखते हैं। उन्होंने मफहूम लिखा है वहां पर, फिर देखेंगे कि ये मफहूम, मैं उस इबारत की मैं तर्जमा लिखा ही नहीं है, तर्जमा लिखा ही नहीं है। और उनकी जिंदगी में मुफ्ती जस्टिस गुलाम अली ने वाज़ेह कर दिया। वो बाद में इबारत दिखा दूंगा तुम्हें। देखो ना, मैं इब्न कसीर की भी मफहूम पेश करूंगा उस इबारत। चलो, वो तुम्हारा अपना मफहूम है ना, बाद में देख लेंगे ना। बिदत असल इतराज बिदत पे है। बात सुन लेना, भाग नहीं, तुमने बात छेड़ी है यार। अब हो गया, तुम्हारी बात खत्म हो गई है। चलो, वो मुनादरे में आएगा ना, मुनादरे में आएगा। अभी नमाज का टाइम है, फिर बात होगी। 9 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ग्रुप में। ठीक है, लेकिन बात याद रखो, ये